سامعین کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکز ثقل تھا تو دوسری جانب میدان کے مختلف حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر سیلاب کی طرح ٹوٹ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ مسلمان اس موقع پر امت امت کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم کیے پیش قدمی کی اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ حضرت زبیر بن عوام کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار مانگی، آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا۔ میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں۔ میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھ لی۔ اس پر انصار نے کہا ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی جانب پڑے، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پاتا تو اسے قتل کر دیتا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور پھر واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ہی وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈال میں پھنس گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کا کام وہیں تمام کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں میں آگے بڑھتے چلے گئے اور صفیں درم برم کرتے ہوئے یہاں تک کہ قریش کی عورتوں کے کمانڈر تک جا پہنچے جنہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا۔ لیکن جب تلوار نے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکاری اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ عورت ہندہ بنت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا کہ انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح میدان جنگ میں لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار داڑ کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھرتے چلے جا رہے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑتے جا رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے علمبردار کی تباہی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ان کے بڑے جانثاروں اور بہادروں کو بھی بے حال خراب کر رکھا تھا۔ لیکن صد حیف کے اس عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپ کر بے خبری کے عالم میں شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ کے قاتل کے نام وحشی بن حرب تھا۔ ہم ان کی شہادت کا واقعہ اس کی زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور ان کا چچا تیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہوئے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نے نکل کر حمزہ کو دیکھا۔ میری نگاہیں اس کی تلاش میں تھیں۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ لیا۔ وہ خاکستری اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے کوئی چیز
ٹک نہ پاتی تھی۔ واللہ میں ابھی ان کے قتل کے ارادے سے تیار ہی تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں صبا بن عبد العزیٰ مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، وہ شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والے کے بیٹے، یہ لے، اور ساتھ ہی اس کی تلوار اس زور سے ماری کہ اس کا سر تھا ہی نہیں۔ واشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ میں نے اپنا نیزہ نکالا اور تولا، اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کی اسی حالت میں ان کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد میں ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا اور کسی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ شیر خدا اور شیر رسول حضرت حمزہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلڑا باری رہا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبداللہ، عبداللہ بن جعش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیعہ اور نضر بن انس وغیرہ رضوان اللہ اجمعین نے ایسی پامردی اور جانثاری سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ اور آئیے ذرا ادھر دیکھیے، انہیں جاں فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے۔ آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے تھے جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ حضرت حنظلہ نے ابھی نئی شادی کی تھی۔ جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے۔ آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر دی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی تو شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جٹ حملہ کر دیا، جس سے حضرت حنظلہ خود شہید ہو گئے۔ جبل رمات، جس پر تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مکی شاہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک جا پہنچے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر اور بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے 3 بازو پر حملہ کر دیا۔ لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیزی سے چھلنی کیا کہ ان تینوں کے حملے ناکام ہو گئے۔ کچھ دیر تک اس طرح شدید جنگ جاری رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے بکھرنے لگی۔ گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا تھا۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جان بازی اور شجاعت کے بلند اور نہایت اعلیٰ اور شمشیر و سناں کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بے کسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے، تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا، فرار کی راہ اختیار کی اور بدلہ و انتقام و بحالی و عزت و وقار اور واپسی مجد و شریف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں یکسر بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلوار سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی تھیں، ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی ہیں، اور اس بگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔
لیکن عین اس وقت جب کہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، اور تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان ساری تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب الدنیا کا کچھ اثر غالب ہو گیا، چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی اکثریت غالب نے اس یاد دہانی پر کچھ کان نہ دھرا اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیز رفتاری سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کو صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ان کے شاہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد جمع ہونے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جم کر لڑائی کیا۔ مسلمان آگے پیچھے ہر طرف سے گھیرے جا چکے تھے، گویا چکی کے 2 پارٹوں میں پس گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 9 صحابہ کرام کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار تاڑ اور مشرکین کے کھدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شاہ سوار دکھائی دیے۔ اس کے بعد آپ کو سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ایک معتبر تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ نے جان بچا کر بھاگنے کی بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کے شاہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر! حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچے گی، اور یہی ہوا۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ یہیں موجود ہیں، لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور باقی شاہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب ہمیں دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی اور اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو پا کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا اور دونوں لشکر گڈ مڈ ہو گئے اور ایک کو دوسرے کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی، اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی، اللہ کے بندوں پیچھے،
اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گتھم گتھا ہو گئی۔ حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے اللہ کے بندو میرے والد ہیں، لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ حذیفہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ باخدا حضرت حذیفہ ہمیں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بد نظمی پیدا ہو گئی۔ بہت سے لوگ حیران و سرگرداں تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اس دوران ایک پکارنے والے کی آواز سنائی پڑی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا، اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کرے۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں، پوچھا کس کا انتظار ہے؟ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن نضر نے کہا تو اب آپ کے بعد تم لوگوں کے زندہ رہنے کا کیا جواز ہے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان دی ہے تم بھی اس پر جان دے دو۔ اس کے بعد اے اللہ ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس نے جواب دیا ہاں جنت کی خوشبو کیا کہنا، اے سعد میں اس احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے بڑھتے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ ان کو نیزے اور تلوار کے 80 سے زائد زخم آئے تھے۔ اس طرح ثابت بن داہا نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا۔ تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح و نصرت عطا کرے گا۔ اس کے بعد انصار کی ایک جماعت اٹھی اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہی کی طرح ان کے رفقا نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا بھائی فلاں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں؟ انصاری نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ پر آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا سے عبداللہ بن ابی سے امان طلب کرنے کی باتیں سوچنے کی بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تند سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ کے قتل کی خبر محض جھوٹ اور من گڑت تھی۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی۔ چنانچہ وہ ایک سخت اور خون ریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرگے سے نکلے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے لگے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ گراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ کی طرف پلٹا۔ ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے تھے۔